قسطوں کا کاروبار کرنا اور قسطوں پر چیزوں کو مہنگا کر کے بیچنا جائز تو ہے، لیکن اس میں ان چار چیزوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ قسطوں پر جب آپ کاروبار کر رہے ہوں تو ظاہر ہے آپ سامنے والے کو آفر کرتے ہوئے تو دو چیزیں بتا سکتے ہیں کہ بھائی نقد پہ لوگے تو 1,00,000 روپے کا، اور 3 مہینے کے ادھار پر لوگے تو 1,20,000 کا، سال کے ادھار پر لوگے تو 1,30,000 کا۔ یہ آپ آفر کرتے وقت تو یعنی جب آپ اس کو چیزیں دکھا رہے ہیں، آپشنز بتا رہے ہیں، تو آپ 4-5 پرائسز بول سکتے ہیں۔ لیکن قسطوں کا کاروبار اس وقت جائز ہوگا جب جو سودا ہو رہا ہے نا، جب ایجاب و قبول ہو رہا ہے، سودا ڈن ہو رہا ہے، وہ ایک قیمت پر ہونا چاہیے، سودے کے وقت قیمت متعین ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے یار یہ موبائل لے لو 1,00,000 روپے کا، 6 مہینے کے ادھار پہ 1,20,000 کا۔ سامنے والا کہتا ہے بھائی میں 1,20,000 روپے کا 6 مہینے کے ادھار پہ آپ سے خریدتا ہوں، اور یہ کہے کہ میں نے بیچا، یہ بالکل صحیح سودا ہے، کیونکہ سودا ڈن کرتے وقت ایک قیمت متعین کر لی گئی، یہ بالکل درست ہے۔ تو پہلا یہ کرنا لازمی ہے۔ لہٰذا یوں نہیں کر سکتے کہ فون پہ اسے کہیں یار میں موبائل یہ والا خریدتا ہوں اور ڈن کرتا ہوں سودا، لیکن ادھار لینا ہے یا کیش پہ لینا یہ کل بتاؤں گا۔ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ سودا کرتے وقت 1,00,000 یا 1,20,000 میں سے ایک قیمت متعین نہیں ہوئی، یہ بیع فاسد ہے اور یہ ختم کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا ایک قیمت متعین ہونی چاہیے۔ دوسرا، قسطوں کے کاروبار میں پیمنٹ کے ڈیلے کی وجہ سے مالی جرمانے کی قید لگائی جاتی ہے کہ اگر 3 دن پیمنٹ لیٹ کرو گے تو اتنا جرمانہ، 1 مہینہ لیٹ کرو گے تو اتنا جرمانہ۔ مالی جرمانہ لگانا حرام ہے، ہماری شریعت میں مالی جرمانہ منسوخ ہے، نہیں لگایا جا سکتا۔ تو قسطوں کا آپ کاروبار کریں لیکن مالی جرمانے کی قید نہیں لگا سکتے۔ اگر لگا دی ہے تو پھر اس کے مطابق آپ مالی جرمانہ لے نہیں سکتے، اگر لے لیا تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ واپس کرنا پڑے گا۔ اب لوگ کہیں گے کہ یار پھر تو لوگ پیمنٹ بھی نہیں کرتے، مالی جرمانہ نہ لگائیں تو لوگ پیمنٹ نہیں کرتے، چیزیں لے جاتے ہیں، ہمارا تو نقصان ہے، ہم کیسے کاروبار کریں؟ تو بھائی ان کو پیمنٹ کروانے کے دوسرے بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ نے اگر 12 مہینے کی قسطوں پہ لیا ہے تو 12 مہینے کے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس آپ ان سے لے لیں، اور پوسٹ ڈیٹڈ چیک اگر ریٹرن ہو جائے اس کی ڈیٹ آنے پر تو یہ اتنا زبردست پروف ہوتا ہے کہ اس پہ ڈائریکٹ FIR کٹ جاتی ہے۔ تو مالی جرمانے میں وہ کم خطرے میں ہوگا، اور آپ اس کو کہیں کہ یار 2 مہینے سے تمہاری پیمنٹ نہیں آئی، یہ 2 چیک تمہارے ریٹرن پڑے ہوئے، میں FIR کٹوا دوں گا اگر تم نے پیمنٹ نہیں کی، تو وہ مالی جرمانے سے اتنا خوفزدہ نہیں ہوگا، FIR سے وہ زیادہ خوفزدہ ہوگا۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے نا، لیکن حرام طریقے سے اپنے کاروبار میں اس طرح کی شکیں ڈالنا یہ جائز درست نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب ادھار کا سودا ڈن ہو رہا ہو تو سودے کے وقت ادھار کی مدت بھی متعین ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی میں ادھار لیا، جب آئے گا پیسہ تو دے دوں گا، یہ غلط ہے۔ مدت کا تعین ہونا چاہیے، کیونکہ مدت کا تعین نہیں ہوگا تو بعد میں جھگڑے کی صورت پیدا ہوگی۔ سامنے والا کہے گا یار ہم تو 60 دن کا ادھار دیتے ہیں، تم نے 6 مہینے سے پیسے نہیں دیے، اور وہ کہے گا میں نے تو 1 سال کا ادھار سمجھ کے پیسے سودا کیا تھا آپ سے۔ تو جب بعد میں جھگڑے کی صورت بنے، ایسے ہر سودے کو شریعت ڈسکریج کرتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایسا سودا نہیں کرنا جس میں بعد میں جھگڑے کی صورت بنے۔ پہلے ہی ساری چیزیں کلسٹر کلیئر واضح ہونی چاہیے تاکہ آگے جھگڑے کی صورت نہ بنے۔ یہ 3 تو ضروری ہیں۔ اور چوتھا، وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے ضروری ہے کہ اگر آپ نے 1 سال کے شیڈیول کا وعدہ کر لیا ہے کہ میں آپ سے یہ موبائل لیتا ہوں، 1 سال کی قسطیں میں بھروں گا، تو آپ نے سامنے والے سے وعدہ کر لیا ہے، وہ مالی جرمانہ آپ پر نہیں لگا سکتا۔ لیکن اگر آپ بھی جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انسان کی، مسلمان کی زبان بہت زیادہ اہمیت اور قابل قدر ہونی چاہیے، اس کی زبان اتنی ہلکی نہ ہو کہ جس کو بھی دے اور سامنے والے کو پتا ہو کہ یار اس کی زبان ہے تو جھوٹ ہی بول رہا ہوگا۔ ایسی گھٹیا زبان بندے کی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ زبان دے دی تو بہت کوشش ہوگی کہ اس کو پورا کیا جائے۔ ہاں بہت زیادہ کوئی ایمرجنسی سچویشن آ جاتی ہے، کوئی صورت ہی نہیں بن پاتی، تب اگر آپ مجبوری میں پے نہ کریں تو وعدہ خلافی کا گناہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں آپ جان بوجھ کے سامنے والے کو ٹال نہیں رہے بلکہ ایک مجبوری ہے۔ تو یہ چوتھی چیز اخلاقی اعتبار سے آپ پر لازم ہے کہ وعدہ خلافی نہ ہو۔ وعدہ خلافی ہوگی تو وعدہ خلافی کا گناہ ہے، لیکن مالی جرمانہ اب بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ بہت سارے ہیں جو اس کو حرام کہتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مولویوں نے سود کو حلال کرنے کی فیکٹریاں نکالی ہوئی ہیں، ہر چیز کو حلال کہہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بیچاروں کو سود کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتا ہوتی، اور ہر چیز کو ایک ہی لکڑی سے ہانک رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مجھے سود لگ رہا ہے تو حرام ہونا چاہیے۔ بھائی تمہارے سود لگنے سے کچھ تعلق نہیں ہے، تم پہلے مفتی بنو، سود کی ڈیفینیشن پڑھو، سود کی ہزاروں صورتوں کو سمجھو، اس کے بعد تم فتویٰ دو گے تو تمہارے فتوے کا اعتبار ہوگا۔ ہر کوئی گلی پہ محلے کے اندر پان والا، علامہ،
کچھ پڑھا وڑا نہیں ہوتا، افتاء کا کورس نہیں کیا ہوتا، سود کی ڈیفینیشن ڈیٹیل میں پتہ نہیں ہوتی، لیکن فتوے جھاڑنے آ جاتے ہیں کہ یار دیکھو مولویوں نے سود کو حلال کر دیا. بھائی سود کہاں حلال ہو گیا؟ سود ہے قرض پر نفع لینا، یا تو قرضہ نہیں یا تو ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اور سود ہے ایسا نفع جو عوض سے خالی ہو. یہاں پر اگر لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں تو وہ بھی موبائل کے اگینسٹ ہے، اور اگر 1,20,000 روپے لیے جا رہے ہیں تو وہ بھی موبائل کے اگینسٹ ہے. عوض سے خالی ہے ہی نہیں. 1,20,000 میں بھی موبائل کا سودا ہو رہا ہے اور لاکھ میں بھی موبائل کا سودا ہو رہا ہے. شریعت نے مجھے اختیار دیا ہے میں لاکھ کی چیز بیچوں یا 1,20,000 کی بیچوں. سامنے والا بندہ اگر 1,20,000 پہ خریدنے کے لیے تیار ہے، میں 1,20,000 پہ دینے کے لیے تیار ہوں. ایک طرف سے موبائل جو ہے، دوسری طرف سے پیسہ ہے، کوئی سود کی صورت بنی نہیں سکتی. عوض سے خالی کچھ بھی نہیں ہے. ایک طرف موبائل، ایک طرف پورے 1,20,000 یہ اس کی قیمت ہے. ایک طرف موبائل اور ایک طرف 1,00,000 یہ پورا اس کا قیمت ہے. تو اس میں کوئی سود کا شائبہ بنتا ہی نہیں ہے، سود کی ڈیفینیشن ہی نہیں پوری ہوتی. اور بس ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں پہ حرام کھانے کے فتوے لگانے کے لیے ہر ایک پہ اس قسم کے فتوے لگاتے ہیں. زندگی آسان کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ بیچارے یہ قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں. کاروبار کا ویسے ہی آج کل بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، بزنس ہو نہیں رہا، لوگوں کے پاس کیش میں پیسہ ہوتا نہیں ہے کہ مہنگی مہنگی چیزیں خرید سکیں. ایسے میں آپ جذبات میں آ کے اور ہر چیز کو حرام کرنے کے چکر میں قسطوں کے کاروبار کو بلا وجہ حرام کر دیں، یہ لوگوں کی زندگیوں کو اور تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے. شریعت نے جو حرام رکھا ہے اس کو حرام بولیں گے، کسی کی وجہ سے حلال نہیں کریں گے. اور شریعت نے جس کو حلال بولا ہے، کسی کو تقوی کے بہت سارا ہیضہ لگا ہوا ہو تو وہ اس کو حرام بول رہا ہے. ایسے حرام کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو علماء نے، بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام نے، ہر مسلک کے بڑے بڑے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ قسطوں کا کاروبار بالکل حلال ہے. ایک آدھ رائے آ جائے، اس رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ کل عدم سمجھی جائے گی.